بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کے لفظی معنی پہچاننے کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو پہچانے، وہ اپنے شعور کو اس طرح بیدار کرے کہ اس کو خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کی گہری پہچان ہو جائے۔ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ انسان اللہ کو اس کی نشانیوں میں غور و فکر کے ذریعے دریافت کرے، یعنی معرفت کا تعلق غور و فکر سے ہے۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں اس کے اندر ایک نئی شخصیت ابھرتی ہے، وہ ایک عارف انسان، ریئلائزڈ سول بن جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ الذاریات میں بتایا گیا ہے کہ جن و انس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ورس 56۔ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت الہی ہے۔ یہی اللہ کی معرفت جن و انس کا مقصد تخلیق ہے۔ اسی مقصد کے لیے جن و انس کو اعلیٰ دماغی صلاحیت دی گئی اور اسی کے ساتھ خارجی دنیا یعنی ایکسٹرنل ورلڈ میں ان کو وہ تمام ریسورسز دیے گئے جن کو استعمال کر کے وہ اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ معرفت کو دوسرے لفظوں میں ہم شعوری دریافت یعنی انٹلیکچول ڈسکوری کہہ سکتے ہیں۔ یہ دریافت ایک لمبا پروسیس ہے، کیونکہ خدا کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن کے مطابق اگر تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندروں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر ان سے خدا کے کمالات کو لکھا جائے تو تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا کے کمالات نہیں ختم ہوں گے۔ جس خدا کے کمالات اتنے زیادہ ہوں اس کی دریافت بلا شبہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ یہ سفر اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے اور آخرت میں یہ سفر مسلسل جاری رہے گا۔ تصوف میں مراقبہ، خدا کی جھلکیاں دیکھنا اور اس کے ذریعے سے وجد ایکسٹیسی تک پہنچنا، یہ طریقہ ہے معرفت خدا کی حاصل کرنے کا۔ لیکن قرآن کے مطابق خدا کی معرفت خدا کی کریشن میں غور و فکر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق معرفت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو اس کی گلوری اور میجسٹی میں دریافت کرے اور اللہ اس کی تمام محبتوں کا مرکز بن جائے۔ سورہ بقرہ ورس 165۔ وہ صرف خدا سے ڈرے اور صرف خدا سے محبت کرے۔ اس عارفانہ ایمان کا جب انسان کو تجربہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس کے اندر ایک زبردست قسم کی روحانی ہلچل برپا ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کو جب حق کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سنجیدہ انسان بن جاتا ہے، وہ مخلوقات پر غور کرنے لگتا ہے، اس کے دن و رات خدا کی یاد میں بسر ہونے لگتے ہیں، وہ ہر دن ایسی باتیں دریافت کرتا رہتا ہے جو اس کے ایمان و یقین میں اضافہ کرنے والی ہوں۔ واقعات سے نصیحت حاصل کرنا اس کی روحانی خوراک بن جاتی ہے۔ روحانی خوراک سے مسلسل اس کی روحانیت میں ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ صحابہ کی مثال قابل ذکر ہے، مثلاً حضرت عمر، معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن رواحہ انصاری۔ ان حضرات کا طریقہ تھا کہ وہ بعض صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا چرچا کرتے اور کہتے کہ ایسا ہم اپنے ایمان میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک بار عبداللہ ابن رواحہ نے ایک صحابی سے کہا کہ آؤ ہم ایک ساعت کے لیے ایمان لائیں۔ وہ صحابی غصہ ہو گئے
انہوں نے کہا کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ پھر وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ آپ پر ایمان کے بعد ایک ساعت کا ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن رواحہ پر رحم کرے، وہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کا ابتدائی درجہ وہ ہے جو شہادت کا کلمہ ادا کرنے کے بعد کسی آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان باللہ ایک اضافہ پذیر چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ایمان کو پودے سے تشبیہ دی گئی ہے جو مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ سورہ ابراہیم ورس 24-25۔ ایک مومن جب اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، جب وہ اس موضوع کا مطالعہ کرتا ہے، جب وہ اس پہلو سے کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس عمل کے دوران اللہ پر اس کا یقین بڑھتا رہتا ہے۔ وہ اللہ کی اعلیٰ صفات کی بار بار دریافت کرتا رہتا ہے، اس کو بار بار یقین و ایمان کی نئی خوراک ملتی رہتی ہے۔ یہ وہ ایمان والے ہیں جو اعلیٰ ذہنی افق انٹلیکچول ہورائزن پر ایمان باللہ کا تجربہ کرتے ہیں۔ جس طرح ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اسی طرح معرفت کے حصول کی بھی ایک قیمت ہے۔ وہ قیمت یہ ہے کہ آدمی التباس یعنی ڈاؤٹ کے پردے کو پھاڑ کر حقیقت اعلیٰ یعنی اپنے رب کو پہچان سکے۔ التباس کے پردے کو پھاڑنے میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچائے، جو اپنے آپ کو پوری یکسوئی کے ساتھ معرفت کو حاصل کرنے میں لگا دے۔